بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طارق۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیلیگرافی ود طارق یوٹیوب چینل۔ رب زدنی علما، اس دعا کے ساتھ ہی اپنے سبق کا آغاز کرتا ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبق نمبر 8 حصہ بے عنوان ہے حرف دال اور حرف ہے، جسے ہائے حوض کہا جاتا ہے، لکھنا۔ میرے ہاتھ میں یہ دو قلم آپ دیکھیں، یہ دونوں قلم مختلف قد رکھتے ہیں۔ ان دونوں قلم کے قد میں چوڑائی میں فرق ہے۔ ان دونوں قلم کی مدد سے میں لکھنا سمجھاؤں گا آپ کو۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ حرف دال پہلے لکھتے ہیں موٹے قد کے قلم سے۔ حرف دال کرسی کی لائن سے 2 قد اوپر جا کر ہم لکھنا شروع کریں گے۔ حرف دال کا سر ایک خمدار دومدار نقطہ ہوتا ہے، یہ دیکھیے، اور نچلا حصہ اس کا حرف رے کی مانند ہوتا ہے۔ اساتذہ نے ہمیں جو ماپ تول بتایا ہے، سر سے دم تک 2 قد کا فاصلہ، اور یہ دم 1 قد کے برابر ہوتی ہے، اور یہ گہرائی جو ہے 1 قد کی ہوتی ہے۔ یہ ہے حرف دال اردو رسم الخط میں۔ اب دال لکھتے ہیں عربی رسم الخط میں۔ اس کا بھی آغاز ہم دمدار نقطے کی مانند کریں گے، اور یہ نقطہ قدرے لمبا ہوگا اور خمدار تو ہوگا ہی۔ یہ دیکھیے، یہاں پہ ہم آ کر روکیں گے اس قلم کو، اور پورے کا پورا قد یہاں پہ ہم استعمال کرتے ہوئے حرف دال کی دم لکھیں گے، اور یہ ہے حرف دال۔ اس کا ماپ تول اساتذہ نے یہ بتایا ہے کہ سر سے دم تک 1 قد، اور گہرائی بھی 1 قد ہوتی ہے، اور دال کے اس سرے سے لے کر اس سرے تک یہ 2 قد اس کی پیمائش اساتذہ نے ہمیں بتائی ہے، یہ 2 قد۔ یہ حرف دال اردو رسم الخط میں۔ اب لکھتے ہیں حرف ہے، جسے ہائے حوض کہا جاتا ہے۔ اس کا تفصیلی سبق میں ایک بورڈ پر بنا چکا ہوں، حصہ اول سبق نمبر 8 میں آپ ضرور دیکھیے۔ ہائے حوض ہم دال سے قدرے چھوٹا لکھیں گے، اور اس کا آغاز بھی دال کے سر کی مانند ہوگا، اور اس کا سر تھوڑا سا اوپر کی طرف خم دے کر نیچے کی طرف قلم کو لائیں گے، اور دائیں جانب کی نوک سے ہم اس کا نچلا حصہ دائرے کی شکل میں مکمل کرتے ہوئے اس کی دم سر کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب اساتذہ نے جو ہمیں پیمائش بتائی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سر مکمل 1 قد کا، اور یہ پیڑ یہاں پہ جو ہے تو یہ 1/4 قد کا بنتا ہے۔ اندر پونے قد کا جمع کا نشان بنتا ہے، یہ عمودی لائن اور یہ افقی لائن۔ تو یہ ہے ہائے حوض اردو رسم الخط میں۔ اب لکھتے ہیں ہائے حوض عربی رسم الخط میں۔ ہائے حوض کا جو عربی میں ہم لکھیں گے، آغاز بھی ہم دال ہی کے سر کی مانند کریں گے، اور تھوڑا سا خمدار بناتے ہوئے یہاں تک آ کر ہم پورا قلم لگاتے ہوئے، یعنی پورا قد خمدار حصہ بنائیں گے، یہ حصہ، اور دوم کو سر کے ساتھ ملا دیں گے یوں کر کے۔ تو خطاطی کے اساتذہ نے ہمیں جو اس کی ماپ تول بتائی ہے، پیمائش بتائی ہے، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک 2 قد پیمائش بتائی ہے اساتذہ نے۔ اب میں بغیر ماپ تول کے چھوٹے قد کے قلم سے لکھتا ہوں، آپ غور کیجئے گا۔ یہ بائیں جانے والی نوک اٹھ جائے گی، اور دائیں جانے والی نوک سے ہم حرف دال مکمل کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر دیکھیے،
عزیز طلباء آپ غور کریں تو قلم میرے ہاتھ میں دائیں اور بائیں جانب گھوم رہا ہے۔ اردو لکھائی کے لیے اسے زیادہ گھمانا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو لکھائی کہیں باریک ہوتی ہے، کہیں موٹی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اردو لکھائی کے لیے قلم کو دائیں بائیں جانب مکمل گھمانا پڑتا ہے۔ کبھی دائیں جانے والی نوک کا استعمال کرتے ہیں اور کبھی بائیں جانے والی نوک کا استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ہائی ہاوز لکھنے کا طریقہ، یہ دیکھیے۔ اب عربی رسم الخط میں اب ایک بار پھر دال دیکھیے عربی رسم الخط میں۔ ہائی ہاوز دیکھیے۔ اب میں چوڑے نب کے قلم سے لکھ چکا۔ اب میں لکھتا ہوں کٹ نب مارکر سے۔ یہ بہت باریک کٹ نب مارکر ہے اور اس سے میں لکھ کر دکھاتا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیے۔ عزیز طلباء، یہ ہے آج کا سبق۔ آپ نے حرف دال اردو رسم الخط میں، حرف دال عربی رسم الخط میں لکھنا سمجھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا حرف ہائی ہاوز اردو رسم الخط میں اور عربی رسم الخط میں لکھنا سیکھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ دونوں حروف کیسے لکھنے ہیں، کہ کتنا ماپ تول ہے۔ میرے اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی میرے اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔